کا ہمارا ٹاپک ہے نعت 11ویں کلاس کی دوسری یہ نظم ہے۔ کل ہم نے حمد کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس کے شاعر کا نام محسن کاکوروی ہے۔ ان کا تعارف پہلے لیکچر میں ہو چکا ہے۔ حمد نعت میں نظم کی تعریف بھی آپ کو بتائی تھی کہ کسی بھی ایک موضوع پر خیالات کا اظہار کیا کہلاتا ہے؟ نظم کہلاتا ہے۔ نظم ایک تسلسل کا نام ہے جس میں کسی ایک ہی موضوع پر شاعر شاعرانہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ شاعرانہ انداز سے مراد اشعار کی صورت میں۔ نعت رسول مقبول، نعت کے تعریف حمد کی طرح بیان کروں تو نعت ایسی نظم جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، جس میں ان کی ثنا بیان کی جائے، ان کے اوصاف کو بیان کیا جائے، ان کی سیرت کو بیان کیا جائے۔ ایسی نظم جس میں سرکار کا تذکرہ کیا جائے اس کو نعت کہتے ہیں۔ یہ 3-4 تعریفیں بتائی ہیں تاکہ آسان الفاظ میں یاد رہ جائیں۔ نعت شروع سے ہی لکھی جاتی رہی، سرکار کے زمانے سے ہی سرکار پہ نعتیہ اشعار کا تسلسل اور اس کا آغاز شروع ہو گیا۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس بھی ایک مجموعہ تھا، اور اس کے بعد حسان بن ثابت جو سرکار کی نعت پڑھا کرتے تھے اور سرکار کی موجودگی میں پڑھا کرتے تھے اور سرکار کے کہنے پر پڑھا کرتے تھے۔ نعت کا تسلسل یہی نہیں رکتا ہے بلکہ جو غیر مسلم شاعر کئی گزرے ہیں انہوں نے بھی اس نعت میں طبع آزمائی کی، نعتیں لکھیں۔ دلو رام کوسری ہندو شاعر گزرا، کال تو نہیں آ رہی ہے۔ دلو رام کوسری اس کا شعر ہے، لے کے چلے حضرت دلو رام کو جنت میں جب، غل ہوا ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ۔ لکھ لیں اس شعر کو، نوٹ کر لیں۔ لے کے چلے حضرت، جلدی سے لکھیں۔ لے کے چلے حضرت دلو رام کو جنت میں جب، غل ہوا غین سے، غل ہوا ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ۔ بس اگر رہ گیا دوبارہ میں اینڈ پہ مکمل کروا دیتا ہوں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ایک آنند نارائن ملا ہے، ہندو شاعر ہے، آنند نارائن ملا۔ اس کی ہاں بھی اس طرح کی شاعری ملتی ہے۔ دلو رام کا ایک اور شعر ہے، کچھ عشق میں نہیں شرط مسلماں ہے، دلو رام ہندو بھی محبوب خدا۔ ہاں، شعر اس طرح سے ہے، کچھ عشق میں نہیں شرط مسلماں ہے، کوسری ہندو بھی طلبگار محمد، کہ سرکار کا طلبگار جو ہے، سرکار کی شفاعت کا، سرکار کی محبت کا، وہ ہندو بھی ہے۔ اس کے لیے یعنی سرکار سے محبت کے لیے، عشق کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ دلو رام کوسری نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ اسی طرح جرمن ایک شاعر گزرا، الفرڈ گوئٹے نے نغمہ محمد کے عنوان سے باقاعدہ ایک نعتیہ کلام لکھا تھا جو بعد میں اردو بھی ترجمہ ہوا، اور گوئٹے وہ شاعر ہے جسے علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں یا اس کے خیالات کو مستعار لیا، یا اس سے علامہ اقبال ہمارے شاعر، قومی شاعر جو ہیں متاثر نظر آتے ہیں۔ جو غالب نے مرزا غالب کو اردو شاعری کا گوئٹے قرار دیا ہے، وہ بھی اس غالب کے خیالات کو دیکھتے ہوئے گوئٹے سے تشبیہ دی تھی۔ تو یہ جرمن شاعر تھا۔
इसका नेपोलियन बोनापार्ट और उसका हम असर था इन दोनों के ज़माने। अगरचे नेपोलियन बोनापार्ट एक सिपह सालार के था और गोएटे जो है एक शायर या अदीब गुजरा है। नावल निगार भी बहुत अच्छा था। नौजवान वर्थर की दास्तान गम गोएटे की ही तख्लीक करदा है। तो अब आ जाते हैं अपनी नात की तरफ। अच्छा, नात में हर छोटे बड़े शायर ने तबाज़माई की है, अशार लिखे हैं और सरकार की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करते रहे हैं। बस शुरा ऐसे भी थे जो जब नातिया मजमूए लिख चुके तो उन्होंने ये कहा कि हम रोज़े महशर हमारे जो सरकार के सामने या अल्लाह ताला के सामने जो नामा अमाल पेश होना है वो सिर्फ हमने यही हमारी बख्शिश या शफात का वसीला बनेगा। तो नात की तरफ से आते हैं। सबसे आला तेरी सरकार है, सबसे अफजल मेरे ईमान मुफस्सल का यही है मजमल। सबसे आला तेरी सरकार, सरकार ज़ात को कहते हैं, बादशाहत को कहते हैं और हम इज़्ज़त और अकीदत की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल नाम नहीं लेते, सरकार भी कह देते हैं। सरकार ने ये फरमाया है। अफजल मीन आला है और यहाँ पे अफजल से मुराद जो आला है कि उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। मेरे ईमान मुफस्सल, मुफस्सल कहते हैं तफसील को, ईमानी साथ में नोट कर लिया करें बुक पे। मुफस्सल का मतलब होता है तफसील और मेरे ईमान मुफस्सल का यही है मजमल। मजमल कहते हैं मुख्तसर को, जिसकी तफसील दरकार हो, जिसकी तफसील लिखना मकसूद हो और उसे एक्सप्लेन करना वाशगाफ अल्फाज में ज़्यादा फैला के बयान करना, ये तफसील कहलाता है। ठीक हो गया। दो तीन चीज़ें याद रख लें। एक तो ये कि इस्नाद की तशरीह से पहले जो सरकार की ज़ात है उनका मकाम कितना है, उनका मर्तबा कितना है, सरकार कितने अफजल हैं, ये अल्लाह ताला ही उनका मकाम जानता है। दूसरी चीज़, जो अंबिया थे जिन्होंने मुख्तलिफ सरकार की आमद की, सरकार के आने के बारे में शहादतें दी हैं, गवाहियाँ दी हैं, उनकी नबूवत के बारे में, सरकार के बारे में बताया है। चूँकि पैगंबर हैं वो एक ही कुंबे के या एक ही लड़ी के हम कह सकते हैं अफजल तरीन इंसान थे, तो वही सरकार का मकाम जान सकते हैं। ठीक हो गया। तीसरी जो चीज़ है, पैगंबरों के अलावा जितने भी इंसान हैं वो सरकार के मकाम का अहाता नहीं कर सकते। तो जो शुरा ने अपने जज्बात को नात में बयान किया उसको आसान लफ्ज़ों में बयान करना मकसूद है और सरकार के इस मकाम को जो है वो इस अल्फाज में हम जैसे बयान नहीं कर सकते। अच्छा, ये एक अकीदत है, इज़हार था। तो शायर कहते हैं मोहसिन काकोरवी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह, आपकी ज़ात बाबरकत है, सबसे आला है, सबसे अफजल है और किस कदर अफजल है कि कोई दूसरा उस ज़ात को, उस मकाम को नहीं पहुंच पाया। पहले मिसरे में शायर सीधे सीधे लफ्ज़ों में एक स्टेटमेंट दे देता है। मसलन मुझे कोई काम कहा जाए तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बगैर लगी लिपटी किए बगैर कह दूं कि मैं नहीं करता। बाद में उसकी रीज़न देता हूं कि किस वजह से मैंने ये काम नहीं करना। मैं ये काम नहीं करता क्योंकि मुझे काम पे जाना है। मैं ये काम नहीं करता क्योंकि ये आपकी बात मुझे पसंद नहीं आई। मैं आपका कहा नहीं मानता। पहले जो बात कही गई है वो स्टेटमेंट है। शायर ने बगैर किसी तमहीद के पहले मिसरे में बयान किया है, एक स्टेटमेंट दे दिया कि आपके जैसा कोई भी नहीं है, आपका मकाम सबसे आला और अफजल है। और आगे दूसरा मिसरा लिख के उस पर फुल स्टॉप गोया के लगा दिए। कहते हैं कि मेरे ईमान की अगर तफसील बयान करते चले जाओगे तो उस ईमान की तफसील भी यही है कि सरकार सबसे अफजल है। और मेरे ईमान को अगर मुख्तसरन मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूंगा कि सरकार ही सबसे अफजल है। क्लियर हो गया। दूसरे में गुल खुश रंग रसूल मदनी और अरबी, जेब दामाने अबद तुराए दस्तारे अजल। गुल खुश रंग, गुल फूल। सरकार को
شاعر نے ایک ایسے خوبصورت اور خوشبودار پھول سے تشبیہ دی ہے کہ ایسا خوشبودار اور خوبصورت رنگوں کا حامل آپ کی ذات ایک پھول ہیں۔ مدنی عربی یہ سرکار کے لیے چونکہ مدینہ کے بھی ہیں اور عربی زبان جانتے تھے، قرآن عربی میں نازل ہوا تو ہم رسول عربی بھی کہتے ہیں، رسول مدنی بھی کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جو حضرت محمد عربی ہیں وہ ایک خوبصورت خوش رنگ پھول کی مانند ہے۔ اب یہ خوش رنگ پھول جو ہے جو دیکھنے میں بھی خوبصورت لگ رہا ہے، رنگوں سے مزین ہے، جسے سننے میں بھی وہ خوش رنگ ہے، اس جیسا کوئی پھول نہیں ہے، جس کی پیروی کرنے میں بھی اس جیسا کوئی پھول نہیں ہے، یعنی ان کے جیسا کوئی اور پھول نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں زیب دامان ابد، ابد کہتے ہیں آخرت کو، ترا کہتے ہیں پگڑی شملہ، دستار ازل، ازل کہتے ہیں آغاز ابتدا، جب اس انسان کی کائنات کی بنیاد رکھی گئی۔ ازل کی بات پہلے کر لیتے ہیں۔ اچھا، شاعر کہتا ہے کہ چونکہ یہ کائنات سرکار کو دنیا میں بھیجنے کے لیے ہی بنائی گئی، ہمارا ایمان ہے، تو شاعر کہتے ہیں کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ کا تخلیق کرنا اور پھر اس میں انسان کو پیدا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت جو انسان کی ترہ دستار ازل، انسان کی جو عظمت ہے، جو پگڑی ہے، جو شملہ ہے، وہ کون ہے؟ گل خوش رنگ رسول مدنی عربی یعنی سرکار کی ذات ہے۔ اور زیب کہتے ہیں زینت کو، خوبصورتی کو۔ دامان ابد، آغاز بھی سرکار کی وجہ سے عزت، اور آخرت جو ہے اس کی جو زینت ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، وہ بھی سرکار ہے۔ دنیا تخلیق انہی کی وجہ سے ہوئی، اور دنیا کا جو اختتام ہونا ہے، آخرت میں بھی جو زینت ہوگی، وہ تمام جو لوگ ہوں گے، انسان ہوں گے، وہ سرکار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت آخرت کے روز محشر میں ہر ایک انسان کو، روح کو، چاہے وہ پیغمبر تھے، اولیاء تھے، پیغمبروں کے ساتھی تھے، اصحاب، یعنی ان سب کو اپنی پڑی ہوگی، تو ایک سرکار جو نفس نفسی کا عالم ہوگا، تو ایک سرکار جو ہے وہ جھولی پھیلائے ہوئے اپنی امت کی خیرخواہی کے لیے اور اپنی امت کی مغفرت کے لیے جھولی پھیلا کے اللہ سے مانگ رہے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جو آخرت کا جو میدان سجنا ہے، اس کی جو زینت ہیں، جو مرکز ہیں، وہ بھی رسول عربی ہیں۔ اوج رفت کا کمر، دو عالم کا ثمر، بحر وحدت کا گوہر، چشمہ کثرت کا کنول۔ اوج رفت، بلندی کا مقام، رفت بلندی کو کہتے ہیں، اوج کہتے ہیں مقام کو۔ جو بلند تر جگہ ہے، مقام ہے، اس مقام کے آپ کیا ہیں؟ کمر، چاند ہیں۔ جس طرح چاند بلندی پہ ہو کر چمک رہا ہوتا ہے، اسی طرح کہتے ہیں کہ سرکار اس چاند کی مانند ہیں، یہاں پہ بھی تشبیہ ہے، اس بلندی پہ چاند کی مانند ہیں کہ جو بلندی پر ہے، اور وہاں پہ وہ تمام جو نیچے اس کے موجود ہیں چیزیں، ان پہ چمک رہا ہے۔ پھر اگلے جو یہ 4 حرف ہیں، 4 الفاظ ہیں، ان کے اندر شاعر نے ایک معنوں کا، بلکہ مکمل شعر میں یہ ان 4 حروف میں، الفاظ میں ایک معنی کا سمندر بھر دیا ہے۔ دو عالم، دو عالم سے مراد دنیا اور آخرت کا ثمر، پھل آپ ہیں۔ اب یہاں سے پھل سے مراد کیا ہے کہ دنیا میں بھی سرکار کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے کامیابی ہے، اور آخرت میں بھی سرکار کے شفاعت نصیب ہو، سرکار کا ساتھ نصیب ہو، تو کیا ہو جانا ہے کہ دونوں جو جہان ہے، ان کا پھل، ان کا ثمر، ان کی کامیابی انسان نے حاصل کر لی ہے۔ بحر وحدت کا گوہر، اب وحدت کہتے ہیں اکیلا، تنہا، بحر سمندر، گوہر موتی۔ لا الہ کا جو تصور دیا ہے سرکار نے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے اکیلا ہونے کا جو انسان کو بتایا، جو دنیا کو بتایا کہ میں وحدہ لا شریک ہوں،
میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، میں نے اس کائنات کو بنایا، میں نے زمین کو بنایا، ہر ایک نظام کو میں نے، اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کس نے کرائی؟ وہ سرکار نے کرائی۔ اس وجہ سے شاعر انہیں ایک ایسے موتی سے تشبیہ دے رہے ہیں جو توحید کے سمندر کا موتی ہے، یعنی آپ کیا ہیں؟ بحر وحدت کا گوہر ہیں اور چشمہ کثرت کا کنول۔ چشمہ کثرت سے مراد جب پانی میں کنول کا پھول کھلتا ہے تو ہر طرف اس کا عکس نظر آتا ہے، اور چمن کے پھول کی وجہ سے وہ سارا جو چشمہ ہے وہ شفاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو سرکار ایک ایسے کنول پھول کی مانند ہیں جن کی ذات کی پاکیزگی، نفاست، خوبصورتی کی وجہ سے تمام جہان میں، اس جہان کے تمام رنگوں میں خوبصورتی کا رنگ موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟